اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصحہ کے ناظرین السلام علیکم۔ آج کا میرا موضوع ہے ہم کیا کھائیں اور کیا نہ کھائیں۔ اگر ہم اسے اچھی طرح سمجھ لیں کہ ہم کیا کھائیں اور کیا نہ کھائیں تو ہم نہ صرف بہت سی بیماریوں سے محفوظ رہ سکتے ہیں بلکہ صحت و طاقت میں بھی اضافہ کر سکتے ہیں۔ ہمارے جسم کو اپنی قوت بحال رکھنے کے لیے چند خاص اجزاء اور عناصر کی ضرورت ہوتی ہے جن کے حاصل نہ ہونے سے جسمانی نظام درہم برہم ہو جاتا ہے۔ غذا کا اولین مقصد جسم میں ان اجزاء کو پہنچانا ہے جو اس کے نشوونما اور اصلاح کے لیے نہایت ضروری ہیں۔ ناظرین، ہمارا جسم عام طور پر ہماری غذا کے آئینہ دار ہوتے ہیں۔ کسی انجن میں اگر ادنیٰ درجہ کا ایندھن استعمال کیا جائے تو اس کی کام کرنے کی صلاحیت یقیناً کم ہو جائے گی۔ یہی حال ہمارے جسم کا بھی ہے۔ اگر ہمارے جسم کو مناسب حد تک قوت بخش غذا حاصل نہیں ہوتی تو اس کی تمام قوتیں کمزور ہو جاتی ہیں، جس کی وجہ سے وہ زندگی کی جدوجہد اور امراض کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ انسانی جسم کے نشوونما ایک مکان کی تعمیر سے مشابہت رکھتی ہے۔ جب ہم کوئی مکان بنانا چاہتے ہیں تو مختلف تعمیری اشیاء کو منتخب کرتے ہیں۔ بنیاد کے لیے پتھر، دیواروں کے لیے اینٹ، دروازوں اور کھڑکیوں کے لیے لکڑی وغیرہ۔ کسی اچھی یا بری عمارت کی تعمیر کا انحصار تعمیری اشیاء کی اچھائی یا برائی پر ہوتا ہے۔ بالکل یہی حال جسمانی عمارت کی نشوونما کا ہے۔ اگر تعمیر خراب ہوگی تو اسے ہمیشہ مرمت کی ضرورت پیش آتی رہے گی اور ہم آئے دن نئی بیماریوں میں گھرے رہیں گے۔ جسم کا سب سے بڑا معمار ہماری قوت حیات ہے، جس کے کئی مددگار ہیں۔ ان مددگاروں میں سے نہایت اہم مددگار وٹامنس ہیں۔ ڈاکٹرز کے سالہ سال کی محنت اور تحقیق کے نتائج اس امر پہ متفق ہیں کہ وٹامنس کی کمی سے جسمانی نشوونما رک جاتی ہے اور رفتہ رفتہ جسم کمزور ہو کر اس میں بیماریوں کے مقابلے کی قوت ختم ہو جاتی ہے۔ جب ہماری صحت خراب ہو جاتی ہے تو پھر ہم ہوش میں آتے ہیں، لیکن بگڑی ہوئی صحت کا بنانا کوئی اتنا آسان نہیں ہوتا۔ اسی لیے بطور حفظ ما تقدم ہمیں ان باتوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ اول بجائے سینکڑوں روپیہ ادویات پر خرچ کرنے کے غذا اور صحت کے بہترین اصولوں پر کاربند ہو کر امراض سے محفوظ رہنے کی کوشش کی جائے۔ اس مقصد کے لیے ایسی غذائیں استعمال کی جائیں جن میں ہر قسم کے وٹامنس موجود ہوں، خصوصاً وٹامن اے کافی مقدار میں ہو۔ تندرستی کے حصول میں غذا کو بڑی اہمیت حاصل ہے۔ امراض کا مقابلہ کرنے میں غذا کا 80% حصہ ہے۔ اکثر مرض کے علاج میں دوا کا صرف 20% حصہ ہوتا ہے۔ بہترین سے بہترین دوا بھی کارگر نہیں ہو سکتی اگر مریض کی غذا مرض کے حالات کے مطابق نہ ہو۔ رات دن محنت و مشقت کرنے سے ہمارے جسم کے بعض اجزاء تحلیل ہوتے رہتے ہیں۔ ان اجزاء کی کمی پوری کرنے کے لیے صحت بخش غذا کا استعمال ضروری ہے۔ ہماری جسمانی عمارت کی تعمیر اور پختگی کا انحصار غذا پر ہے۔ چنانچہ روزمرہ کا مشاہدہ ہے کہ اگر کسی کو متواتر کئی روز تک کھانے کو نہ دیا جائے تو کمزور و لاغر ہو جاتا ہے، اور رفتہ رفتہ یہ کمزوری و لاغری اس درجے تک پہنچ جاتی ہے کہ روح پرواز کر جاتی ہے۔ غذا اور صحت کا نہایت قریبی تعلق ہے۔ اکثر امراض غذا میں وٹامنس کی کمی کے باعث رونما ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ بعض خاص وٹامنس کی غیر موجودگی بسا اوقات شدید نقصانات پیدا کر دیتی ہیں، اور اس طرح امراض کے مقابلے میں انسانی جسم سے قوت مدافعت ختم ہو جاتی ہے۔ امراض کے مقابلے کی قوت کو برقرار رکھنے اور صحیح جسمانی تعمیر کے لیے ہماری غذا میں وٹامنس کے علاوہ ایک خاص کیمیائی عنصر پایا جاتا ہے جسے ڈاکٹری اصطلاح میں پروٹین کہتے ہیں۔ انسانی جسم کی تعمیر میں پروٹین کا وہی درجہ ہے جو ایک مکان بنانے میں اینٹوں کا۔ گوشت اور خون ہماری خوراک کے پروٹین سے بنتے ہیں۔ ساگ، سبزی اور پھل میں پروٹین بہت کم ہوتی ہے۔ بدن کو پروٹینی غذا مہیا کرنے والی غذاؤں میں دودھ، بالائی، گوشت، مچھلی، انڈا، جو کا دلیا، چکی کا آٹا، آلو، سویابین، مٹر اور مختلف دالیں اور پھلیاں خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ دودھ، دہی، چھاچھ، گیہوں، چنا، مٹر اور دالوں میں پروٹین زیادہ ہوتی ہیں، مگر گوشت، انڈے، مچھلی، ماش کی دال اور سویابین میں بہت زیادہ ہوتی ہیں۔ الصحہ کے ناظرین، آج میں نے آپ کو یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ ہم کیا کھائیں اور کیا نہ کھائیں۔ امید ہے کہ میری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ کمنٹس باکس میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا۔ حسب روایت آپ سے درخواست ہے کہ میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں۔ شکریہ۔